حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمہ اللہ تعالی، آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا اس نظام بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کی طرف آنے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جب جنگل میں داخل ہوا، شکار کرنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو ابراہیم، اے ابو اسحاق، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے تمہیں اس کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آواز کو سنا، میرے جسم پر لرزہ طاری ہوا۔ آپ اچانک سواری سے نیچے اترے، اپنے والد محترم کے چرواہے سے آپ نے اونی جبہ پہنا اور جنگلوں کی طرف نکل گئے، صحرا کی طرف۔ کبھی جنگل میں ڈیرا لگا لیا، کبھی کسی صحرا میں ڈیرا لگا لیا، کبھی دریا کے کنارے پہ ڈیرا ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے جو آئمہ تصوف کے، علم حدیث کے، آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی صحبت اختیار کی۔ حضرت فضیل بن عیاض جیسے اہل علم اور باعمل ہستیاں، ان کی صحبت میں، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں آپ رہے۔ پھر آپ شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی اقوال بڑے ہی پر اثر اقوال ہیں۔ آپ تقوی میں بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اپنا رزق تلاش کرو، حلال رزق تلاش کرو۔ تم پر یہ لازم نہیں کہ تم راتوں کو عبادت و ریاضت کرو اور دن کو روزہ رکھو، تم پر لازم یہ ہے کہ تم رزق حلال کے لیے محنت و مشقت کرو۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم راتوں کو عبادت بھی نہیں کرتے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اس بات میں حرج ہے کہ تم اگر رزق حلال کی تلاش میں کوشش نہ کرو، محنت و مشقت نہ کرو۔ اور ایک دفعہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تم 6 گھاٹیوں کو عبور نہیں کرتے، اس وقت تک تم صالحین کا درجہ نہیں پا سکو گے۔ سب سے پہلی گھاٹی فرمایا کہ آسائشوں کا دروازہ بند کر کے سختی کا دروازہ کھولو، شہرت کا دروازہ بند کر کے عاجزی و انکساری کا دروازہ کھولو، آرام کا دروازہ بند کر کے محنت و مشقت کا دروازہ کھولو، نیند کا دروازہ بند کر کے شب بیداری کا دروازہ کھولو، مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھولو، اور امید کا دروازہ بند کر کے موت کا دروازہ کھولو۔ اور آپ کی وہ دعا جو آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف پلٹ دے۔ ہم بھی اللہ عز و جل سے وہ دعا کرتے ہیں، وہ مبارک الفاظ کہ جو آپ کی زبان پہ اکثر جاری ہوا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف پلٹ دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔